کامیابی کا حصول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور تین ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ پس نجات دینے والی چیز تو یہ ہے، نمبر 1 اللہ تعالی کا خوف، خلوت اور جلوت میں، ظاہر میں اور باطن میں۔ نمبر 2 حق بات کہنا، خوشی اور غصے میں۔ نمبر 3 میانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی اور تنگ دستی میں۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی جس کے تقاضا پر چلا جائے۔ نمبر 3 آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان سب میں زیادہ سخت ہے۔ بیہقی کی صاحب شعب ایمان، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ میلے سکت اور پراگندہ بال غریب جسے دروازے پر سے دھکیل دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھائے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پاکیزہ بات۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں تم لوگوں کو کوئی بات بتاؤں تو اسے اچھی طرح سن لیا کرو اور اس پر عمل کی کوشش کیا کرو۔ مزید سوال اور قیل اور قال مت کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ باتیں ہیں، نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ صحیح مسلم۔ لباس کے سلسلے میں ہدایات۔ حضرت
ہدایت حضرت حذیفہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگوں ریشم اور دیباج نہ پہنا کرو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیو اور نہ سونے چاندی کی رکابی میں کھانا کھاؤ، کیونکہ یہ سامان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے یہ سامان آخرت میں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ مسلمان ظلم کا حامی نہیں ہو سکتا۔ حضرت اوس بن سرجی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بہتی مسکات۔ دعوت و تبلیغ میں مشکلات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا اور ڈرایا گیا ہے، اتنے میری طرح کسی اور کو نہ ڈرایا گیا ہے اور نہ ستایا گیا ہے۔ مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس عرصے میں میرے اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو بلال نے اپنے بغل میں چھپا رکھی تھی۔ مسند احمد۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح کو اللہ کی راہ میں نکلنا یا ایک شام کو اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ توبہ اور استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ سے باز آ جائے اور توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبے کے بغیر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر گناہ سارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اسی کا نام
زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ ترمذی۔ بزرگوں کا ادب و احترام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی عمر رسیدہ بوڑھے شخص کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے ادب اور احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے بڑھاپے میں ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا ادب اور احترام کرے گا۔ ترمذی۔ دل کی سختی کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے، اس سختی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیموں کے سروں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ مسند احمد۔ نظر بازی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ تک حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جسے دیکھا جائے۔ دیہاتی